پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز، ڈھاکہ میں مفاہمت کی 6 یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر برائے خارجہ امور توحید حسین نے شرکت کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات، تجارتی اور معاشی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلوں کے ساتھ ساتھ سارک کی بحالی اور مسئلہ فلسطین کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 25 تا 26 اگست کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں 300 انسانی جانیں بچانے والے 3 ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان وزیر اعظم کی دعوت پر اسلام آباد آ جائیں گے۔ وزیر اعظم سے لغاری قبائل کے سردار جمال خان لغاری کی ملاقات، ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا، اتحادی حکومت اتفاق رائے سے ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہی ہے۔ معاشی اہداف کے لیے صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ نئے قومی مالیاتی ایوارڈ کی تیاری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلاف کا امکان۔ صوبوں کا حصہ کم کرنے سے متعلق غیر واضح اطلاعات پر سندھ حکومت کو تحفظات ہیں۔ صوبائی حکومت 11ویں NFC کی افتتاحی اجلاس میں ٹھوس موقف پیش کرے گی۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویز سمیت دیگر محاصل میں شیئر کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ سندھ حکومت وفاقی ٹیکسز صوبوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کو گھر دے رہے ہیں، کوشش ہے گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں۔ سندھ حکومت گھروں میں سولر پینل دینے کی کوشش کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی رتوڈیرو کی یونین کونسل وارث ڈینو آمد۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت مکمل اور زیر تعمیر گھروں کا جائزہ، مختلف گھروں میں جا کر مکینوں سے احوال دریافت کیا۔ گیس کی قیمتوں پر عمل نہ ہونے سے کسانوں پر 5-7 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر پلانٹس کو مقامی گیس 1050 روپے فی MMBTU فراہم کی گئی۔ گیس کے یہ نرخ ECC اور اوگرا سے منظور شدہ نہیں تھے۔ DG گیس نے کئی گنا زیادہ ریٹ مقرر کیا۔ کھاد پلانٹس نے امونیا اور یوریا پیداوار کے لیے 7 ارب 88 کروڑ اضافی لاگت ادا کی۔ اوگرا کی مقررہ قیمتوں میں عمل درآمد نہ کرنے میں ملک میں کھاد کی قیمتیں بڑھی۔ آڈٹ حکام نے معاملے کی تحقیقات کی سفارش کر دی۔ برطانیہ کا فضائی روٹ بحال کرنے کے لیے پیرس کی پروازیں بند کرنے کا انوکھا فیصلہ۔ PIA حکام نے جہازوں کی کمی میں پیرس کے لیے پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیرس کے لیے قومی ایئر لائن کی آخری پرواز 12 ستمبر کو اڑان بھرے گی۔ برطانیہ کی جانب سے پابندی ختم ہونے کے بعد بھی PIA تاحال روٹ بحال کرنے میں ناکام رہی۔ ذرائع کے مطابق پیرس کے لیے پرواز بند کرنے کے بعد وہی جہاز برطانیہ جانے والی پروازوں میں استعمال ہوگا۔ PIA نے برطانیہ کے لیے 14 اگست سے پروازیں چلانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ جہازوں کی عدم دستیابی کے باعث ابھی تک پروازیں شروع نہیں ہو سکیں۔ بونیر کے علاقے پیر بابا میں تباہ کن سیلاب، گھروں اور کھیتوں کے بعد اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات بھی متاثر۔ سکھ برادری کا واحد شمشان گھاٹ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا۔ ہر وعدہ سچا، ہر وعدہ پورا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزدور دوست پالیسی کے ثمرات سامنے آ گئے۔ صنعتی کارکنوں کو فلیٹس کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع۔ لاہور اور قصور کے صنعتی ورکرز سے درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی بیو کو 3% کوٹا مختص۔ الاٹمنٹ میں معذور ورکرز کا بھی 2% کوٹا ہوگا۔ ورکرز ویلفیئر کمپلیکس اندر انڈسٹریل اسٹیٹ قصور فیز 1 میں صنعتی کارکنوں کو 720 فلیٹ دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت کا احسن اقدام، موٹر سائیکل، کار اور تمام بڑی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ شناختی کارڈ سے منسلک۔
वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज की समरी पर दस्तखत कर दिए। गाड़ी फरोख्त करने पर पहला मालिक अपनी नंबर प्लेट उतार कर ले गया। महकमा एक्साइज सिंध के मुताबिक नंबर प्लेट जिस NIC पर रजिस्टर्ड होगी वही नंबर प्लेट का मालिक होगा। फैसले से चोरी, दहशतगर्दी और दीगर जुराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। विफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों को रजिस्टर्ड गाड़ियों का डाटा शेयर कर दिया गया। ईरान का पाकिस्तानी सरहद से मुल्हिका सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इसराइल के लिए काम करने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प के दौरान 2 इंटेलिजेंस एहलकार और 1 पुलिस अफसर भी जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों का गिरोह मशरकी ईरान में इंतहाई अहम तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। ग्रुप में शामिल दहशतगर्द गैर मुल्की थे। इसराइली फौज की गजा में बारूद की बरसात, मजीद 40 फलस्तीनियों को मौत की वादी में धकेल दिया। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और ग़िज़ाई किल्लत ने फलस्तीनियों को हड्डियों का ढांचा बना दिया। मजीद 8 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए, 2 मासूम बच्चे भी शामिल। लाहौर से फलस्तीनियों के लिए भेजा गया 100 टन इमदादी सामान मिस्र पहुँच गया। इमदादी सामान की तीसरी खेप गजा भिजवाई जाएगी। तुर्क खातून अव्वल का मेलानिया ट्रंप को ख़त, फ़लस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील कर दी। लिखा, अब वक्त आ गया है कि आप यूक्रेन की तरह फ़लस्तीनी बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गज़ा में कफन में लिपटे हज़ारों बच्चे हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के 2 कोहपहमाओं ने हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सरबाज खान और आबिद बेग ने 7,708 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद तिरचमीर चोटी सर करने वाले कोहपहमाओं का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद की रुयत का हतमी ऐलान चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। बुल्ला की जाना मैं कौन, सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की उर्स तकरीबात का आखिरी रोज। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की कसूर आमद। ढोल की थाप पर भंगड़े, साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम ने ज़ायरीन पर रिकत तारी कर दी।